لی خمسۃ نطفی بہا ابو الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں جلوہ افروز خاندان رسول کے تمامی احباب میں سب سے بہتر شخصیات سادات اکرام کی محبتوں میں زندگی گزارنے والے تمام تر سامعین بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ سرکار غازی دورہ کور سے چہلم میں جس میں شرکت ہو رہی ہے، اور اس کلام کے بعد بولنے کی طاقت اور ہمت بہت کم رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ ایک آقا زادے کی انگلیاں تھام کے ہم لوگوں نے بچپن کی زندگی کا سفر طے کیا، غلام ہو کے بھی کبھی محسوس نہ ہوا ان کے قدموں میں۔ جس طرح ہم لوگوں کو سرکار نے نوازا، اپنے قدم میں جگہ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، اس لیے خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کی موجودگی میں پڑھتا تھا، حضرت اپنی بڑی محبتوں سے نوازتے تھے۔ اس خانقاہ میں بھی حضرت کے قدم میں پڑھنے کا موقع میسر آیا تھا۔ مدرسہ شرف العلوم میں بھی نبی رہے حضور مجاہد دورہ کی سرپرستی میں بہت بڑے پیمانے پر ان سے چہلم منعقد ہوا۔ پورا علاقہ میرا سرکار کے قدم ناز کی برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہاں موجود ہیں حضرت، اور حضرت کے چہرے کی زیارت کریے، آپ استفادہ کریے اس اہم شخصیت کے ذات بابرکات سے اور تمام شہزادگان سے۔ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ذرا دل لگائیں مولائے کائنات کو پکاریں، کہتے ہیں یا علی، اور محبت سے بولیں یا علی یا علی۔ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا۔ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا۔ فاقے بہت ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر، مگر کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ فاقے بہت ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر، مگر محبت سے بولیں۔ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سے کوئی انوکھا نہیں رہا۔ فاقے بہت ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر، مگر کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا، کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ عباس کا وہ روب تھا میدان جنگ میں، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا۔ عباس کا وہ روب تھا میدان جنگ میں، جس پر نگاہ ڈال دی، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا۔ ایک طرف نبی رہے حضور مجاہد دورہ ہے، دوسری طرف شہزادگان حضور غازی دورہ ہیں، دوسری طرف جو ہے سرکار مخدوم پاک کی اولادیں جلوہ افروز ہیں۔ خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے، سب شریک ہو کے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کا مختلف ہے، خون سب کا ایک ہے۔ خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کا مختلف ہے، خون سب کا ایک ہے۔ ارے کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کر کے املا کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے۔ کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے۔ حضرت کا حکم ہو رہا ہے یہ شعر دوبارہ پڑھ دیا جائے، دل لگا کے بولے محبت سے۔
اور محبت سے بولے یا علی۔ خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے، خاندان مصطفیٰ کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے۔ کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے۔ کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ میں گزارش کروں شہنشاہ ترنم، جنہوں نے بہت ساری بہاریں حضور غازی دورہ کے ساتھ گزاری ہیں، دیکھی ہے، شہنشاہ ترنم محترم حافظ شکیل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ اولاد غوث العالم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حقیقت ہے جو حضرت نے کرم فرمائی جو رہنمائی کی، ایک ایک لمحہ ایک ایک پل یاد آتا ہے، بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آج شکیل جو کچھ بھی ہے یہ ان کی عطا ہے، خانواد اشرفیہ کا کرم ہے۔ میں مطلع حج کر رہا ہوں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اسی کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اسی کرم کی بدولت بڑا ہوں، اور ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کے صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ اس کرم کو مگر کیا کہو گے، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے گئے، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں، محبتوں سے ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنے والوں
کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اور میرے مرشد میں اپنی کہانی میرے اشرف میں اپنی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زمانی، بن کہے میری ہی لاج رکھنا، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سے سکتی ہوئی التجا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، کہ سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اور وقت حضرات چونکہ بہت کم ہے، اس لیے حضور مجاہد دورہ کا صرف ایک مطلع ایک شعر آپ ملاحظہ کر لیں، کیونکہ یہ باعث برکت ہے، میں مطلع حاضر کر رہا ہوں، نعت کا ملاحظہ کر لیں۔ یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست پائی، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست پائی، کہ میں تو تھک بیٹھ جاتا، میں تو تھک بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست پائی، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، کہ میرے ساتھ گئے محمد، میرے ساتھ گئے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی، یہ اداس راہ منزل، میری شکست پائی، آخری شعر، وہ خدا یہ بند پرور میرے جرم بخش دے گا، وہ خدا یہ بند پرور میرے جرم بخش دے گا، سر حشر جب میں دوں گا،
راہ منزل. السلام علیکم.